बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफकत। ख़बर ये है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की जो अपॉइंटमेंट है बतौर वज़ीर आज़म के मामूली ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात के, वो बड़ी ज़ेर बहस है इस वक्त। और पूरे मुल्क के अंदर जो ख़ुसूसन पाकिस्तान के हस्ब इख्तलाफ की जो जमातें हैं वो इस पर आप यूँ समझें कि लिगे लपटे अंदाज में तनकीद कर रही हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो गठजोड़ था जो इमरान खान साहब को लेके आए थे, इमरान खान साहब अब उनको सामने लेके आ रहे हैं और उनको नवाज रहे हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो हैं वो इस अपॉइंटमेंट का जो है वो तकनीकी बुनियादों पर जायज़ा लेंगे और जो दरपेश चैलेंज है बतौर मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को, हम उस चैलेंज का जायज़ा लेंगे कि क्या वो ये चैलेंज आसानी जो है वो उसको पूरा कर सकते हैं, निपट सकते हैं उससे। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा, अगर नहीं तो मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ कि अमेरिका में जज अपनी ज़िंदगी में रिटायर्ड नहीं होते। वो जब तक ज़िंदा हैं वो तब तक जज ही रहते हैं। और पाकिस्तान में मामला जर्नलों के साथ ये है कि ये हमेशा कारआमद रहते हैं। मैं यकीन मानेंगे तंज से बात नहीं कर रहा, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान इजाज़ शाह साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, यानी एक फ़ौजी अफसर। कुछ दिन पहले तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहने वाले सुलेमान आज़म साहब एक फ़ौजी अफसर थे। IG पंजाब मौजूदा आरिफ नवाज़ साहब एक फ़ौजी अफसर हैं या फ़ौजी अफसर थे। चेयरमैन PIA मार्शल अरशद महमूद साहब, ये भी एक फ़ौजी ही हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से इनका ताल्लुक़ है, फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ है इनका। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुज़म्मल हुसैन साहब फ़ौजी हैं और बड़े दबंग फ़ौजी रहे हैं वो। NDMA के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, बड़े स्मार्ट आदमी हैं। आप अक्सर आजकल उनको TV पे देखते हैं, आजकल वो क्लीन शेव हैं, बड़े खूबसूरत आदमी हैं, फ़ौजी हैं और सर्विंग फ़ौजी हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल आरिफ मलिक। अगला जनरल जनाब आपको नज़र आएगा डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ओहदे पर मेजर जनरल ज़फ़रुल हक साहब। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक फ़ौजी हैं, मेजर जनरल हैं वो, अजीम साहब उनका नाम है। वज़ीर आज़म हाउसिंग अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अनवर अली हैदर साहब हैं। डायरेक्टर स्पार्को भी एक फ़ौजी अफसर हैं, मेजर जनरल कैसर अनीस उनका नाम है। डायरेक्टर ईरा भी फ़ौजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात साहब उनका नाम है। इसके अलावा कई ममालिक में जो तैनात पाकिस्तान के सफ़ीरों का ताल्लुक़ भी फ़ौज से ही बताया जाता है और यकीनन फ़ौज से ही है। हमें हसद से गुरेज़ करते हुए सूरत हाल का प्रैक्टिकली लॉजिकली जायज़ा लेना होगा कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के बड़े जो कलीदी ओहदे हैं, ना सिर्फ वो बल्कि दीगर ओहदे भी जो हैं उन पर हमें लगाने के लिए कोई सिविल अफसर क्यों नहीं मिलता। क्या सिविल अफसर इस काबिल नहीं होते? तो इसका जवाब हमको तलाश करना है। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, वो बतौर अदारा अपने लोगों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए तरबियत देता है, उनकी तरबियत करता है। आप गौर करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही अहम तरीन ओहदों की बुनियादी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, अगर हम शोबा फ़िज़िक्स का PhD माहिर लगा दें, डॉक्टर लगा दें, तो वो उसके अंदर अपना शोबा चलाने की सलाहियत तो बहुत अच्छी हद तक होगी, बड़ा वो माहिर होगा, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी का कंट्रोल संभालने और उसको चलाने की उसको तरबियत नहीं होती। अमूमन ये अमूमी तासर यही होता है। हमारे यहाँ अदारों का अलमिया यही है। मैं इसकी एक आपको और मिसाल दूंगा कि बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, इंतज़ामी ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी जाती। इसकी मिसाल आप एक और लें कि महकमा सेहत का सरबराह किसी डॉक्टर को ही होना चाहिए, लेकिन आपने यानी किसी डॉक्टर को महकमा सेहत का सरबराह कम ही देखा होगा। अमूमन जो सेक्रेटरीज़ हैं मुख्तलिफ़ अदारों के, महकमों के, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से लगाए जाते हैं। उसकी वजह बड़ी सादी सी है, क्योंकि इस जो ग्रुप है इसको ट्रेनिंग ही इंतज़ामी सलाहियत बढ़ाने की दी जाती है। इस इंतज़ामी सतह पर जो निखार है वो लाने के लिए हर थोड़े अरसे बाद इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी जो कमांड होती है वो बेसिकली मैनेजमेंट होती है, इंतज़ामी इनको गुर आते हैं, इनको सिखाए जाते हैं।
اسی طرح فوج میں یہی اصول لاگو ہے کہ ہر افسر ہر محکمے میں ہر کور میں اس نے سرو کرنا ہوتا ہے. میں کو مثال دوں کہ انفینٹری میں اگر کوئی بندہ سرو کر رہا تھا فوجی افسر تو اس کو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو ایئر ڈیفنس میں بھی جا کے سرو کرنا پڑے گا. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. تو خیر ہم ذکر کر رہے تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی تقرری کا. پہلے وہ فوج کے ترجمان تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پیشہ ور محکمہ کے ترجمان, ایک پیشہ ور شعبہ ہے فوج, محکمہ ہے اس کے وہ ترجمان تھے. ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی جو انہوں نے خوب نبھائی, اور یوں نبھائی کہ ملک کے سپہ سالار کو انہوں نے, آپ یوں سمجھیں کہ کسی دیو مالائی کہانی کے کوئی ہیرو کی طرح انہوں نے پیش کیا قوم کے سامنے. گویا کہ جو 5th جنریشن وار کا جو ایک نیا محاذ درپیش ہے پاکستان کو, اس کے لیے انہوں نے انفارمیشن ٹولز کی تنصیب اور ان کا استعمال, ڈراموں اور فلموں کے ذریعے خیالات کی تشکیل نو جیسے مار کے انہوں نے سر انجام دیے اور بڑے اچھے طریقے سے دیے. اس سے پہلے وہ نومبر 2007 کی ایمرجنسی پلس یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو دوسری دفعہ مارشل لا لگایا تھا اپنا صدر بننے کے لیے, جو انہوں نے راہ ہموار کی تھی اور جس کے جرم میں ان کو پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے سزائے موت بھی سنائی تھی, اس دن جس دن جنرل پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تھا دوسری دفعہ, میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 نومبر 2007 والی رات جو جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں وہ پاکستان کی مشہور زمانہ 111 بریگیڈ کی سربراہی کر رہے تھے. بھارت کے اخبارات میں جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جو تقرری ہے اس پر بڑی پریشان کن صورتحال پائی جا رہی ہے. وہ اس تقرری کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایک کاوش قرار دے رہے ہیں. دشمن تو خیر دشمن ہیں, انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے لیے دعا گو ہیں, ان کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں کہ جس طرح انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی کمان کی خوبیاں کھول کر بیان کی تھیں, وہی کمال وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کر کے دکھائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک مشکل ٹاسک ہے جنرل باجوہ کے لیے, یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ فوج سے محبت کرنا ہمارے تو خمیر میں شامل ہے ہی, اور جو محبت نہیں کرتا پاکستان کی فوج سے تو اس کو ڈنڈا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کو آڑے ہاتھوں لینا, اس کے لتے لینا, اس پر تنقید کرنا, بلکہ تنقید کر کے وزیر اعظم کے عہدے کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا کسی قومی کھیل کی طرح ہمارا ایک قومی شغل ضرور ہے. ہم بہت شوق سے یہ کام کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ بڑے کامیاب وزیر اطلاعات گردانے جاتے ہیں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی رہے, موجودہ حکومت میں بھی وہ بڑے شرارتی انداز میں کن نقشیوں سے وہ بڑی باتیں بڑے لوگوں کو کر جاتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ کہا تھا کہ بلاول میرا ہے, اس کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو اسی طرح جو تھیں ہماری ان سے پہلے محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ, وہ جس طرح سیاسی مخالفین کو, عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین پہ بمباری کیا کرتی تھیں, ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا کرتی تھیں. سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب وہ کچھ کر پائیں گے کیا؟ وہ نواز شریف کو آپ یوں سمجھے کہ یوں کہہ کے مخاطب کریں گے کہ اوے نواز شریف اگر ذرا سی بھی غیرت ہے تو پاکستان میں واپس آ؟ میرا خیال ہے کہ یہ مشکل کام ہوگا, یہ ان سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایسے کاموں کے لیے وہ ٹرینڈ نہیں ہیں. فوج میں اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. فوج میں سائنٹیفک علوم پہ سائنٹیفک طریقے سے تربیت کی جاتی ہے. یہ پوری سائنس ہے, یہ میتھمیٹکس ہے یوں کہہ لیں. لیکن سیاست جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. سیاست جو ہے وہ انسانی زندگی پر اس کو پوری طور پر حاوی ہوتی ہے اور انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوتی ہے, اس سے کوئی شعبہ باہر نہیں ہوتا. لیکن فوج اس کا صرف کمال یہ ہے کہ یہ صرف اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتی ہے اور اداروں کو چلانے کے لیے تیار کرتی ہے. لیکن یہ کام خالصتاً یعنی وزیر اعظم کا مشیر برائے اطلاعات و نشریات بننا, تعینات ہونا ایک خالصتاً ایک سیاسی عہدہ ہے اور یہ ایک سیاستدانوں کا کام ہے اور یہ سیاستدانوں والا کام ہے اور یہ سیاستدانوں کو ہی کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اپنا ترجمان مقرر کر کے کون سی سیاست کی ہے
اور کس کے لیے کی ہے؟ کیا وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جرنیلی جواب دینا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کے سیاستدان یقین مانیے ذرا سی سخت مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف سمیت جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ کو بھی بھگتا ہوا ہے۔ البتہ جبکہ ہمارے جنرل باجوہ یعنی عاصم سلیم باجوہ صاحب وہ بڑے سافٹ سپوکن ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں، ان کی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے، البتہ وہ یہ کام کر نہیں پائیں گے۔ البتہ اگر جنرل باجوہ سے سیریس بزنس کروایا جائے تو وہ 100% کامیاب رہیں گے۔ کوئی ایسا کام جو لاجیکل ہو اور بامانی ہو وہ کریں تو وہ اس میں 100% کامیاب رہیں گے۔ سیاسی معاملات سے دوری میں ہی ان کی ساکھ اور ان کا وقار اور ان کا بھرم ہے اور قائم رہ سکتا ہے اس طرح سے، ورنہ تو وزیر اعظم کی کارکردگی بیان کرنے والوں میں زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں، جن کے نزدیک کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ قوم کو وزیر اعظم کی چال ڈھال، لباس اور ان کی سمائل دیکھنی چاہیے جو بقول ان کے بہت کلنگ ہے۔ ایک مرحلے میں تو یہ باتیں جو تھیں وہ ہم کر گئے کہ یہ کام جو ہے وزیر اعظم کی بلا وجہ کی تعریف و توصیف کرنا عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور نہ میرا خیال ہے وہ یہ کر پائیں گے، نہ ان کو دینا چاہیے۔ البتہ ان کے فیوچر کے جو دیگر چیلنجز ہیں ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کو آنے والے دور میں، آنے والے دنوں میں ان کو ان کی اس پوزیشن کے بارے میں ایک فیصلہ ہونا ہے۔ کسی نہ کسی جو قانونی فورم ہے اس پر یہ طے ہونا باقی ہے کہ نہ صرف ان کا جو وزیر اعظم کے معاون والی جو تقرری ہے یہ والا عہدہ، بلکہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدہ پر جو ان کی تعیناتی ہے اس کا بھی کسی نہ کسی قانونی فورم پر جائزہ لیا جائے گا کہ آیا یہ جو وہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں یہ کہیں آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق کسی بھی سرکاری افسر کو اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد ہی کوئی دوسرا پروفیٹیبل جو عہدہ ہے وہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں وزیر اعظم کے جو قانونی مشیر ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو کیا یہ مشورہ نہیں دیا گیا تھا، کیا انہوں نے یہ پوائنٹ ان کے زیر غور نہیں رہا؟ بہرحال اس کا جائزہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فورم جو ہے، یقیناً وہ فورم عدالتی ہوگا، اور پاکستان کی عدالتیں متحرک بھی ہیں اور آزاد بھی، اور اگر کبھی کسی بھی وقت آنے والے دنوں میں یہ والا معاملہ عدالت کے نوٹس میں آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب یا تو اس عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر اس قانونی نقطے کی ہمیشہ کے لیے تشریح ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔